اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم لغت القرآن الجزء الثانی پڑھ رہے تھے۔ آج ہم الدرس العاشر یعنی فعل مضارع پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 34 کھولیں۔ عزیز طالبات، جیسے کہ آپ نے صفحہ نمبر 19 پہ فعل ماضی کی تعریف پڑھی تھی کہ یہ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا گزشتہ زمانے یعنی بات کرنے سے پہلے والے زمانے میں ہونا سمجھا جائے۔ آج آپ فعل مضارع کی تعریف پڑھیں گی کہ یہ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا بات کرنے کے زمانے میں یا اس کے بعد کے زمانے میں ہونا سمجھا جائے۔ یعنی ماضی جو ہے گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے اور مضارع جو ہے حال اور مستقبل دونوں زمانوں میں کسی کام کے ہونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ جیسے ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ ماضی کی مثال آپ نے کیا پڑھی تھی؟ نصارہ، اس نے مدد کی۔ تو مضارع جو ہے وہ حال یعنی پریزنٹ اور مستقبل یعنی فیوچر کے بارے میں بتاتا ہے۔ اگر ینصرو کے معنی ہم وہ مدد کرتا ہے کریں گے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ حال کے معنی ہو جائیں گے، اور کرے گا کریں گے تو مستقبل کے۔ اب یہ حالات کے اعتبار سے یا اس وقت کے اعتبار سے معنی مراد لیے جائیں گے۔ اب فعل مضارع کا استعمال جو ہے وہ 3 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک، وہ کام عادتاً ہوتا ہو، یعنی جیسے این تذهب فی الصباح، آپ صبح کہاں جاتی ہیں۔ اب وہ روزانہ صبح جاتی ہیں، اس کے لیے آپ جاتی ہیں استعمال کرتے ہیں تو فعل مضارع استعمال ہوتا ہے۔ اذهب فی الصباح الی المدرسہ، میں صبح مدرسے جاتی ہوں، تو یہ آپ کی عادت ہے۔ دوسرا، وہ کام جو گفتگو کے دوران ہو رہا ہو، جیسے میں آپ سے پوچھوں این تذهب، آپ کہاں جا رہی ہیں، اگرچہ آپ کی عادت نہیں ہے لیکن ابھی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اذهب الی السوق، میں بازار جا رہی ہوں۔ تیسرا، وہ کام جو گفتگو کے بعد ہوگا، یعنی این تذهب غدا، آپ کل کہاں جائیں گی۔ غدا اذهب الی السوق، میں کل بازار جاؤں گی۔ تو فعل مضارع میں یا تو کام عادتاً ہو رہا ہو تو فعل مضارع استعمال ہوتا ہے، یا گفتگو کے دوران ہو رہا ہو یا گفتگو کے بعد میں ہو رہا ہو۔ علامت مضارع، علامت مضارع کل 4 ہے، یعنی یہ وہ علامات ہیں جو فعل مضارع کے شروع میں آتی ہیں۔ یہ مضارع کے شروع میں جو 4 حروف ہیں یہ علامت مضارع بھی کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کل 4 حروف کون سے؟ الف، تا، یا، نون، اس کے مجموعے کو کہتے ہیں اتین۔ حمزہ، تا، یا، نون۔ حمزہ جو ہے صرف متکلم کے صیغے میں آتا ہے، نون صرف جمع متکلم میں آتا ہے۔ حمزہ واحد متکلم میں، نون جمع متکلم میں، اور یا 4 صیغوں میں آتا ہے۔ مذکر غائب کے 3 صیغوں میں آتا ہے اور مؤنث کا جمع مؤنث غائب کے صیغے میں آتا ہے۔ تو علامت مضارع یہ 4 حروف ہیں۔ مضارع کے بھی ماضی کی طرح 3 اوزان ہیں۔ مضارع کا جو علامت مضارع یہ ہمیشہ معروف کے صیغے میں مفتوح ہوتی ہے۔ لام کلمہ جو ہوتا ہے اس پہ ہمیشہ پیش ہوتا ہے، یعنی مضموم ہوتا ہے لام کلمہ، اور فا کلمہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ عین کلمے کی حرکت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو مضارع کے کل کتنے اوزان ہو گئے؟ 3، یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ مضارع کی گردان کے 7 آخر کے صیغوں میں ایک نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، اسے نون اعرابی کہتے ہیں۔ تثنیہ کے 4 صیغوں میں، 2 جمع مذکر غائب اور حاضر کے صیغوں میں، 1 واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں یہ نون کا ایک اضافہ کیا جاتا ہے، اسے نون اعرابی کہتے ہیں۔ اور 2 صیغوں میں نون کا اضافہ کیا جاتا ہے جو نون جمع یا نون نسوہ کہلاتا ہے، وہ جمع مؤنث غائب کے صیغے میں اور حاضر کے صیغے میں کیا جاتا ہے۔ آئے ہم کتاب میں سبق کو پڑھتے ہیں۔ فعل مضارع کی تعریف، یہ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا بات کرنے کے زمانے میں یا اس کے بعد والے زمانے میں ہونا سمجھا جائے، جیسے ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ قرآن شریف میں ہے کلا سیعلمون، ہرگز نہیں
عن قریب وہ جان لیں گے۔ اس مثال میں یعلمون فعل مضارع ہے۔ فائدہ: فعل مضارع کی تعریف سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس فعل کے معنی میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال یعنی موجودہ زمانہ پریزنٹ، اور مستقبل یعنی آنے والا زمانہ فیوچر۔ مثلاً یکتبو جو کہ ایک فعل مضارع ہے، ہم اس کے دو معنی کر سکتے ہیں۔ زمانہ حال کے اعتبار سے اس کے معنی یہ ہوں گے وہ لکھتا ہے، اور زمانہ مستقبل کے اعتبار سے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ لکھے گا۔ البتہ اس بات کا اندازہ ہم بات کرنے والے کے انداز، حالات یا موضوع سے کر سکتے ہیں کہ فعل مضارع میں کب حال کے معنی اور کب مستقبل کے معنی مراد لیے جا رہے ہیں، یعنی حالات کو اور موضوع کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ اس سے کون سے معنی مراد ہیں۔ فعل مضارع کا استعمال: فعل مضارع اس کام کے بارے میں بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عادتاً کیا جا رہا ہو، ضروری نہیں کہ وہ کام دوران گفتگو بھی ہو رہا ہو۔ جیسے کوئی آپ سے شام کے وقت پوچھے این تذهب فی الصباح، آپ صبح کہاں جاتے ہیں؟ آپ جواب میں کہیں گے اذهب فی الصباح الی المدرسہ، میں صبح مدرسے جاتا ہوں۔ اس مثال میں ایک ایسے کام کے بارے میں بتانے کے لیے فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے جو عادت ہے گو گفتگو کے وقت وہ کام نہیں ہو رہا، اور کبھی کبھی فعل مضارع کے ذریعے کسی ایسے کام کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو گفتگو کے دوران ہو رہا ہو یا اس کے بعد ہوگا، گو اس کام کی عادت نہ ہو۔ جیسے کوئی آپ سے صبح کے وقت پوچھے۔ کبھی کبھی فعل مضارع کے ذریعے کسی ایسے کام کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو گفتگو کے دوران ہو رہا ہو یا اس کے بعد ہوگا، گو اس کام کی عادت نہ ہو۔ جیسے کوئی آپ سے صبح کے وقت پوچھے این تذهب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اور آپ جواب میں کہیں گے اذهب الی السوق، میں بازار جا رہا ہوں۔ یا کوئی آپ سے پوچھے این تذهب غدا، آپ کل کہاں جائیں گے؟ آپ اس کے جواب میں کہیں گے غدا اذهب الی السوق، کل میں بازار جاؤں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ انگریزی زبان میں جن معنوں کے لیے پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ سمپل اور فیوچر سمپل استعمال کیے جاتے ہیں، انہی معنوں کے لیے عربی زبان میں فعل مضارع استعمال کیا جاتا ہے۔ علامت مضارع اور فعل مضارع کے اوزان آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ نون اعرابی کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ تو جس طرح فعل ماضی کی بنیادی اقسام 4 تھیں، اسی طرح فعل مضارع کی بھی بنیادی اقسام 4 ہوں گی۔ فعل مضارع مثبت معروف، فعل مضارع مثبت مجہول، فعل مضارع منفی معروف اور فعل مضارع منفی مجہول۔ آج ہم فعل مضارع مثبت معروف کے بارے میں آپ پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے مثبت ہونے کے معنی ہوتے ہیں یہ کام کا ہونا پایا جائے، اور معروف جس کا فاعل معلوم ہو، اور مضارع کا معنی، مضارع کے اعتبار سے معنی کیا ہو جائیں گے کہ بات کرنے کے زمانے میں یا بعد کے زمانے میں کام کے ہونے کو بتایا جائے۔ گردان پڑھ لیں۔ ینصرو، ینصرانی، یہاں آپ دیکھیے علامت مضارع یا ہے اور آخر میں نون اعرابی ہے اور تثنیہ کی علامت الف ہے۔ ینصرون میں جمع کی علامت واو ہے، آخر میں نون اعرابی ہے، شروع میں علامت مضارع یا ہے۔ تنصرو، تنصرانی، ینصرنا یہاں نون نسوہ ہے۔ تنصرو میں تا علامت مضارع، تنصرانی، تنصرون، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا یہاں بھی نون نسوہ ہے۔ انصرو میں علامت مضارع حمزہ ہے اور ننصرو میں نون ہے۔ آئیں اب تدریبات حل کرتے ہیں۔ التدریب الاول، مندرجہ ذیل افعال کی گردان اپنی درسگاہ میں سنائیں، یہ گردان آپ پڑھ لیں گے۔ التدریب الثانی، مندرجہ ذیل افعال سے مطلوبہ صیغے لکھیں، جس طرح آپ نے ماضی میں لکھے تھے اسی طرح آپ مضارع میں بھی لکھیں گے۔ التدریب الثالث، ان صیغوں کو پڑھنے کے بعد غائب، حاضر اور متکلم کی صیغوں کو الگ الگ کالم میں لکھیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ التدریب الرابع، مندرجہ ذیل قرآنی آیات میں فعل مضارع معروف کی نشاندہی کریں اور مثال کے مطابق ان صیغوں کی تفصیل بھی لکھیں، یہ بھی آپ حل کر لیں گے۔ التدریب الخامس، درج ذیل الفاظ کا عربی زبان میں ترجمہ کریں اور صیغے تحریر کریں، یہ بھی آپ خود کر لیں گے۔ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے، تمام تدریبات حل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔